بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپڑاسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت، لال دین چلا رہا تھا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جھوم کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں کشمیر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے اور کہیں بوریوں، ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبہ سے گھورتے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کوئی کیس تو نہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسرے مکان سے کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے در و دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا تھا وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینہ کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے مکان پر لگوایا بھی جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، مگر باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور دور سے ہی سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میرا دل شیر ہو گیا۔ اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بے بسی سے شے پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گورندتا مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب پلیگ کی دوا چاہیے، بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں کھسے کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائنہ کے لیے ان کے منہ کے قریب لانے لگا تو ان کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ حکیم صاحب بکلا کر اتنی زور سے اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ دکان کے اندر دور کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے، یہ دکان ہے دکان، چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں، فوراً باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم گورندتا مل کی ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک بار روغن بادام کے کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی
اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھا کر اور پھر خود اپنی روشن طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر میں نے پلیگ کی علامات، کوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے اور دفعتاً ان کے متین اور فتین چہروں پر تہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور و شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر مجھے کامیابی و کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان، گورا رنگ، تیکھا ناک نقشہ، سنہری فرنچ کٹ داڑھی، نرم مترنم آواز، دیدہ زب خوش قطع لباس۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جایا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکرمندی کی کلی کر کے بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی تھیں، کان تمتماتے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس اور وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ کیس امید افزا تھا۔ اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں۔ ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ لال دین کی چگلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گیلا کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا، تیر نشانے پر بیٹھا، اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے تعاون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز تک اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادموے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا۔ پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کے لیے لے آئی۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو مٹر دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو، مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا، کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا۔ جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی، کالے ریشم کا برقع پاس رکھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر سے ہی کراہ کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پر امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک، صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری۔ گلٹی کی بیماری تھوڑا ہے، ایسے ہی ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے، جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور اپنی مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دودھ اور دہی سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا، کالے ریشم کا برقع یوں اوڑا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوکاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، صادقہ بیگم نے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔
روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا، دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا رہتا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ اور درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے، لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ بخوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر تہہ کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگہ کرایہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا، لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگا۔ دھوپ کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کولتار پگھل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تھپ تھپاہٹ، ربر ٹائر پہیوں کی لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے ریشمی برقع کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمانی پر جا بیٹھا، جسے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اڑتے پھرتے تھے۔ باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زور دے کر بڑے بڑے نوالے مزے لے کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے گرایا اور چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا، بی بی جی یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں گم کردہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم روشن شاہ ولی کے مزار پر پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کاکا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، نیاز جھوٹی کر دی، اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جیسے شمع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار ٹپکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زارو قطار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دوں۔ موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، بہت چھوٹی چادر ہے، بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے۔ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ ملنگ کو شاید ترس آ گیا، اس نے کہا، اچھا بی بی سوار پہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2 ڈھائی آنے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوار پہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیا میں بندھوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپا کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع کے اندر ہی اندر جلدی برف کھا لی، پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی، اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی کوچا پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بددستور چرپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔